السلام علیکم دوستو، اب ہم اس ٹیوٹوریل میں ڈسکس کریں گے گیگز کے بارے میں۔ گیگز کی جو بیسک انفارمیشن ہے اس کو دیکھتے ہیں اور اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو اگر آپ کی فائیور میں اگر آپ کو زیادہ انفارمیشن نہیں ہے تو پچھلی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہو، اس میں میں نے فائیور کے بارے میں بتا دیا کہ فائیور کیا ہے اور فائیور ہم کیسے یوز کرتے ہیں، فائیور کی جو کی ٹرمز ہے وہ کی ٹرمز کیا ہیں۔ تو ان سب کو ہم نے ایک ایک کو ڈسکس کیا تھا، لیکن اب ہم گیگز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ گیگز کیا ہیں۔ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں۔ گیگز کو کون کریٹ کرتا ہے؟ سیلرز کریٹ کرتے ہیں گیگز کو، کیونکہ میں نے پہلی ویڈیوز میں بتا دیا کہ گیگز سیلر میں کیا، سیلرز کیوں کریٹ کرتا ہے۔ کیونکہ گیگز میں اس طرح ہے کہ سیلر جو ہے وہ اپنی سروسز کی جو ٹائٹل ہے وہ ٹائٹل لکھتا ہے کہ میں یہ سروسز پرووائڈ کرتا ہوں، پھر اس کی 2-3 امیجز اپلوڈ کرتا ہے، اس کے بعد وہ ڈسکرپشن لکھتا ہے، اس کی جو پیکیجز ہے وہ پیکیجز جو ہے نا ڈالتا ہے، اس میں لکھتا ہے۔ تو اس میں گیگز کی مختلف اس کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے گوگل فائیور کے مطابق، اس کو ڈسکس کرنا ہے کہ وہ کیا ہے۔ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں۔ فائیور جو ہے وہ الاؤ کرتی ہے سیلرز کو کہ آپ گیگز بناؤ فائیور میں اور گیگز کو سیل کرو۔ تو اس میں اگر مختلف لیولز ہیں، تو اگر آپ نے فری اکاؤنٹ بنایا تو فری اکاؤنٹ میں اس میں 7 گیگز، یعنی سیلرز کیا کرتا ہے، یعنی 7 گیگز بنا سکتا ہے اور اس کو 7 گیگز کو سیل کر سکتا ہے، لیکن اس کی چانسز اتنا بڑا چانسز نہیں ہے کیونکہ اس میں لیولز کی بات ہوتی ہے۔ فائیور میں کیا ہے، فائیور میں یہ ہے کہ آپ کی جو لیولز ہے، یعنی لیول 0، لیول 1، لیول 2، لیول 3، تو اس طرح اس کی گیگز ہے۔ جو میں نے آپ کو کہا تھا وداؤٹ، یعنی آپ کی جو لیول ہے، لیول کی سٹیٹس آپ کی نہیں ہے تو آپ ایک نیو سیلر ہے تو آپ 7 گیگ کر سکتے ہو، یعنی پر منتھ۔ اگر آپ لیول 1 کے ہیں، یعنی آپ کا لیول جو ہے وہ 1 ہے، تو آپ جو ہے نا 15 گیگز کر سکتے ہو اور 15 گیگز آپ اس میں بنا سکتے ہو۔ اگر آپ کی لیول 2 ہے تو آپ جو ہے نا اس میں 20 گیگز بنا سکتے ہو۔ اگر آپ کی جو ٹاپ ریٹڈ سیلر ہیں تو اس میں آپ 30 گیگز بنا سکتے ہو۔ تو یہ دیکھو، یہ ٹاپ لوگ ہیں، یہ جتنا بھی ہے اس کی جو کیٹیگریز آتی ہے۔ لیٹ سپوز میں نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں جب کلک دیا تو سوشل میڈیا مارکیٹنگ پر جب کلک کیا تو اس کی جو ٹاپ لوگ ہیں جو ٹاپ میں آتے ہیں تو فائیور کیا کرتا ہے، فرسٹ ان لوگوں کو شو کرتا ہے۔ یہ ٹاپ میں کیسے آتا ہے، تو میں نے اس کی کہا تھا کہ اس کی ریویوز کو کیلکولیٹ کرنا ہے، یعنی اس کی ریویوز کتنا ہے اور اس کا جو ریسپانس ہے اس کا گیگز کا وہ ریسپانس کیا ہے، ان کے ساتھ یہ کتنی ارننگ کرتا ہے منتھلی فائیور سے۔ جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ فائیور ایک مارکیٹ ہے، تو اس میں لوگ کیا کرتے ہیں، سیل کرتے ہیں اور بائی کرتے ہیں، اس کی مختلف سروسز ہیں۔ لیکن فائیور نے اگر آپ دیکھیں تو فائیور کیوں بن گیا، فائیور اس لیے بنایا تھا کیونکہ جو نیو لوگ ہیں یا نیو فریلانسر ہیں وہ تو ڈائریکٹلی اس کی پتہ نہیں ہے رول ریگولیشن کا، فریلانسنگ کا، کیونکہ فریلانسنگ ایک بڑا پروجیکٹ ہے۔ میں نے ایسا پروجیکٹ بھی فریلانسنگ میں دیکھا تھا کہ وہ لاکھوں کا قیمت ہے اس کا۔ تو اس لیے جو نا فائیور اس لیے بنایا تھا کہ آپ $5 سے کام سٹارٹ کر سکتے ہو۔ تو چلو میں نے یہ گیگز کے بارے میں بتایا تھا۔ تو آپ کیا کرو گے، گیگز کو کریٹ کرو گے fiverr.com پر، اور اگر آپ نے گیگز کو ریموو کرنا ہے، اگر آپ لیٹ سپوز ایک سیلر ہے اور ایک بائر ہے، اگر بائر کیا کرتے ہیں اپنی آرڈر کو ریموو کرتا ہے تو اس کو پیسے واپس ملے گا، اس کو پیسے واپس ملے گا ٹرمز آف
ٹرمز اینڈ کنڈیشن فائیور کے مطابق. تو اس میں یہ ہے کہ یہ لمیٹڈ کام ہے آپ کو، یعنی آپ اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. جیسے میں نے کہا تھا کہ اگر آپ نیو ہو تو 7 گگز بنا سکتے ہو، اگر لیول 1 کے ہو تو 15 گگز بنا سکتے ہو، لیول 2 کے ہو تو 20 گگز بنا سکتے ہو، اگر ٹاپ ریٹڈ سیلر ہو تو آپ 30 گگز بنا سکتے ہو. تو اس میں لوگ بہت کافی ارننگ کرتا ہے، اور اس ارننگ کو جو ہے نا آپ آسانی سے اس سے کر سکتے ہو اگر آپ میں اسکل ہے. تب اگر آپ میں اسکل نہیں ہے تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو. تو اس لیے جو ہے نا اس میں کچھ ایلیگل چیزیں ہیں. وہ ایلیگل چیزیں میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ایلیگل چیزیں کیا ہیں. اور زیادہ تر سیلر جو ہے نا وہ یہ کمپلین کرتا ہے کہ فائیور نے ہمارا اکاؤنٹ کو ڈیلیٹ کیا تھا. لیکن یہ بات یاد رکھوں، فائیور میں آپ ایک دفعہ اکاؤنٹ بنا سکتے ہو، ایسا نہیں ہے کہ آپ بار بار اکاؤنٹ بناؤ گے. نہیں، پھر فائیور کی کچھ رولز ہے، وہ رولز بتاؤں گا کہ آپ جو ہے نا کبھی بھی تھرڈ پارٹی آپ نہیں یوز کر سکتے ہو. لیٹ سپوز اگر آپ نے کسی اور سے کاپی کیا تھا، اس کو فائیور میں اپلوڈ کیا تھا، تو اگر فائیور کو پتہ چل گیا تو وہ آپ کو وارننگ دیتا ہے. وارننگ کے بعد ڈائریکٹلی آپ کے اکاؤنٹ کو ریموو کرتا ہے. تو اس لیے کبھی بھی کاپی رائٹ ایشو اپنے اکاؤنٹ پر نہ بناؤ. اگر آپ کے پاس کوئی کاپی رائٹ ہے تو آپ ایسا کرو، اس میں پہلے چیک کرو. اگر آپ کو پھر بھی مشکل کی بات ہے، آپ نہیں لکھ سکتے ہو، تو آپ ایسا کرو جو ورڈز اس نے یوز کیا تھا اس کی جو سینونیمس ہے یا انونیمس سینونیمس جو ہے نا اس میں چینجز کرو، اس میں اپنا ایک ڈسکرپشن لکھو. تو اس میں بھی آپ کو کیا کر سکتے ہیں، آپ کے اکاؤنٹ کو بند کر سکتے ہیں. تو تیسری چیز، اگر آپ لیٹ سپوز آپ نے کوئی غلط چیزیں اپلوڈ کیا تھا فائیور پر، تو اس کی بھی آپ کے اکاؤنٹ کو کیا کر سکتا ہے، آپ کی اکاؤنٹ کو ختم کر سکتا ہے. اگر آپ نے کوئی اپروپریٹ چیزیں اپلوڈ کیا تھا، اگر آپ نے کوئی نونسنس بات کیا تھا، یا آپ نے کوئی ایسا گیگ بنایا تھا کہ اس گیگ سے کوئی فائدہ نہیں تھا، بس صرف آپ کیا کرتے تھے، یعنی مس لیڈنگ کرتے تھے بائر کو، تو پھر بھی آپ کی گیگز کو، آپ کی اکاؤنٹس کو ختم کرے گا. تو یہ تک کچھ رولز ریگولیشن جو میں نے آپ کو بتا دیا. لیکن اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ اگر آپ نے گیگز کیا تھا، اس گیگز کو آپ نے ختم نہیں کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ اس کو ختم کرتے ہو تو آپ کی اکاؤنٹ بھی ختم ہو سکتا ہے. تو اس لیے جو بھی گیگز بنایا اس گیگز کو ریموو نہ کرو. لیکن اگر آپ نے ریموو کیا تھا تو پھر وہ ریسٹارٹ نہیں ہوگا، یعنی ریسٹور نہیں ہوگا، اور نہ ایڈٹ ہوگا کہ آپ اس کو ایڈٹ کرو یا ریسٹور کرو. تو اس لیے جب بھی کوئی گیگز بناتے ہو پہلے سے سوچو کہ میں جو گیگ بنا رہا ہوں اس گیگ کا کوئی فیچر دیں. آپ پہلے کیا کرو، سرچ کرو، دیکھو. آپ نے لیٹ سپوز میں ویڈیو انیمیشن کے بارے میں بتاؤں گا کہ ویڈیو انیمیشن جو ہے یہ لوگ آج کل بہت زیادہ کرتے ہیں. چلو وائٹ بورڈ یہ ایک سافٹ ویئر ہے جس میں ہم انیمیشن کی ویڈیوز بناتے ہیں، یا ایکسپلینر جو ہے نا یہ بھی ایک سافٹ ویئر ہے. میں نے اس پر کلک کیا. پہلے آپ ریسرچ کرو، مارکیٹ کو ریسرچ کرو، دیکھو کہ لوگ کیا بناتا ہے. تو یہ دیکھو اس نے لکھ دیا آئی ول کریٹ ان آئی کیچنگ وائٹ بورڈ انیمیشن ڈیجیٹل. تو اس نے یہ کہا تھا کہ میں ایک ایسے ویڈیو بناؤں گا کہ وہ آئی کیچنگ ہوگا، یعنی اٹریکشن ہوگا اس ویڈیو میں. تو اس نے جو ہے نا یہ کہا تھا. تو آپ کیا کرو، پہلے مارکیٹ کو دیکھو. اگر آپ نے مارکیٹ کو اچھی طرح سے دیکھ لیا اور آپ نے اس سے سیکھ لیا تو پھر اس میں گیگز بناؤ اور لوگوں کو رسپانس دیکھو کہ اس میں لوگوں کا رسپانس کیا آتا ہے. تو اگر آپ نے گیگز کو ریموو کیا تھا تو آپ کی یہ پرفارمنس جو ہے وہ پور ہوگا، یعنی مس کنڈکٹ ہوگا.
تو اس لیے جب بھی گگس کو انکلوڈ کرتے ہو اس کی اپنے، تو کیا کرو اس کی ڈسکرپشن دیکھو، اس کی جو ریکوائرمنٹس ہے وہ ریکوائرمنٹس دیکھو کہ آپ جو ہے نا اپنے کنٹینٹ کو کیسے یوز کرو گے، اور آپ جو ہے نا ایسا کیا ڈالو گے کہ لوگ آپ کو آرڈر دیتے ہیں، لوگ آپ کو آرڈر دیتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اگر آپ کو شروع میں ایکسپیرینس نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ کام کرو، کیونکہ کام سے آپ کو سیکھنا ہوگا۔ اگر آپ کو کام بھی نہیں کرو گے، آپ کہتے ہو کہ میں سیکھنا چاہتا ہوں، تو پھر اس کا کوئی فائدہ ہے ہی نہیں۔ لیکن اس میں بات ایسا ہے کہ اگر آپ کو کوئی امیج اپلوڈ کرنا ہے فائور میں، تو آپ دیکھو میں اس پر کلک کرتا ہوں تو فائور آپ کو یعنی 2-3 امیجز کو آپ کو الاؤ کرتا ہے۔ تو میں نے آپ کو پہلے کہا تھا آپ اس میں ویڈیو بھی اپلوڈ کر سکتے ہو۔ ویڈیو کی جو مینجمنٹ ٹول ہے گیگس کی، وہ فائور پر جو ہے نا آلریڈی موجود ہیں، وہ آپ کی مینیج کرتے ہیں، آپ کی ویڈیو، آپ کی امیج اور آپ کی گیگس۔ اگر آپ نے کوئی اسٹیٹمنٹس لکھنا ہے تو اس اسٹیٹمنٹ کو دیکھو کہ کوئی ایسا چیز نہ ڈالو تاکہ وہ پروہیبیٹڈ ہوگا۔ تو اس لیے جو ہے نا جب بھی کوئی سینٹینس لکھتے ہو اس کو دیکھو کہ گرامیٹیکلی ٹھیک ہے کہ نہیں، لیکن جو بائر ہے یا جو ویورز ہے اس کو سمجھ آتا ہے کہ نہیں۔ تو جیسے اس نے کہا تھا I will create an eye-catching whiteboard animation digital hand drawn۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس نے یعنی ٹائٹل سے ظاہر ہے اس کا کہ یہ کیا پرووائڈ کرتے ہیں، یہ کون سا سروسز پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا آپ کو پہلے کیا کرنا ہے، ریسرچ کرنا ضروری ہے۔ فائور کی میں نے جیسے شروع سے آپ کو کہا تھا کہ فائور میں آپ اپنے مطابق بھی پرائس رکھ سکتے ہو، لیکن اس کا جو انیشل ریکوائرمنٹ یا جو اس کا سٹارٹنگ پرائس ہے وہ $5 ہے۔ اس سے آپ جو ہے نا اگر آپ سیٹ کرتے ہو پرائس کو تو آپ 25 بھی سیٹ کر سکتے ہو، 50 یعنی 100۔ یہ آپ کی پروجیکٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی جو پروجیکٹ ہے وہ پروجیکٹ اگر بڑا ہے تو لازم بات ہے آپ سے پیسے بھی زیادہ لے لے گا، اگر وہ پروجیکٹ آپ کا چھوٹا ہے تو وہ آپ کی پیسے بھی کم لے لے گا۔ تو اس میں آپ کیا کرو، جب آپ نے گیگ بنا لیا، گیگ کے بعد آپ اس کی کیٹیگریز کو سلیکٹ کرو۔ کیٹیگریز کو اس لیے سلیکٹ کرو کیونکہ یہ کیٹیگریز بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر کوئی سرچ کرتا ہے کہ میں موبائل اپلیکیشن بناتا ہوں یا ایپ کی ڈیزائن کرتا ہوں، اگر آپ نے کوئی کیٹیگری سلیکٹ کیا تھا مارکیٹنگ کی، تو بات ایسا ہے کہ پھر آپ کی چانسز بہت کم ہے کہ کوئی آپ کو آرڈر دے دے۔ تو اس لیے جب بھی کوئی گیگس کرتے ہو تو پہلے اس کی کیٹیگریز کو آپ کو 2-3 کی ورڈ دیتا ہے کہ آپ اس میں اپنا کی ورڈ ڈال دو۔ جو سرچ کرتا ہے، سرچ ہونے سے آپ کی ڈائریکٹلی آپ کے گیگس آتا ہے اور وہ بائر آپ کے گیگس کو دیکھتا ہے، اس کی ڈسکرپشن کو پڑھتا ہے۔ اگر اس کو پسند آ گیا تو وہ پھر آپ کے ساتھ ڈائریکٹلی کنیکٹ کرے گا، یعنی آپ کے ساتھ کمیونیکیشن سٹارٹ کرے گا اور آپ کو کہے گا کہ مجھے آپ کی یہ سروسز پسند ہے۔ لیکن کوشش یہ کرو کہ جب آپ نے پروجیکٹ کو کمپلیٹ کیا تھا تو آپ ایسا کرو کہ اس کو کلائنٹ کو کہو کہ مجھے کیا کرو، مجھے ریویوز دے دو، کیونکہ ریویو سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ریویوز کے تھرو آپ لوگوں کو یہ دکھا سکتے ہو کہ میں نے فائور سے اتنا کام لے لیا اور میں نے اتنا آرڈرز آلریڈی کمپلیٹ کیا تھا۔ تو یہ تھا ٹیٹوریل گگس کے بارے میں، لیکن انشاءاللہ اس میں ہم پریکٹیکل گگس بھی بنائیں گے کہ پریکٹیکل گگس کو کیسے کرنا ہے۔ تو یہ تھا گگس کے بارے میں تھوڑا انفارمیشن، بیسک انفارمیشن تھا۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔